اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ریسرچ اسکالر محمد سلیمان آریجو۔ اصحاب رس مختلف راویوں کے نظر میں ابن جریر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرس قوم سمود کی ایک بستی تھی۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ ابن جریر نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ الرس سے مراد وہ کنواں ہے جس میں صاحب یاسین کو قتل کیا گیا تھا۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ ابن جریر نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ ایکا والے اور رس والے دو قومیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف ایک نبی حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو دو عذابوں کے ذریعے سے عذاب دیا تھا۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ ابن ابی حاتم نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الرس آذربائیجان کا ایک کنواں تھا۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ ابن عساکر نے قتادہ سے روایت کیا ہے کہ اصحاب رس سے مراد حضرت شعیب کی قوم ہے۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ عبد بن حمید و ابن جریر و ابن ابی حاتم نے قتادہ سے اصحاب رس کے بارے میں روایت کیا ہے کہ رس والے یمامہ میں صلح والے ہیں اور وہ کنویں پر رہتے تھے۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ الفریابی و ابن جریر و ابن ابی حاتم نے مجاہد سے روایت کیا ہے کہ الرس ایک کنواں تھا جس پر قوم آباد تھی، ان کو اصحاب رس یعنی کنویں والے کہا جاتا ہے۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 270۔ الفریابی و ابن جریر و ابن ابی حاتم نے کرما سے روایت کیا ہے کہ اصحاب رس سے مراد ہے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کو ایک کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ ابن ابی شیبہ و ابن المنذر نے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کعب سے اصحاب رس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے مراد کنویں والے ہیں۔ جس نے کہا، اے میری قوم، رسولوں کی اتباع کرو، تو اس کی قوم نے اس کو پتھروں کے ساتھ کنویں میں دفن کر دیا تھا۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ ابن عساکر جعفر بن محمد بن علی سے روایت ہے کہ دو عورتوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پاتے ہیں کہ ایک عورت کا دوسری عورت کے پاس جانا حرام ہے؟ فرمایا، ہاں۔ وہ عورتیں جو طبع کے بادشاہ کے عہد میں تھیں اور وہ رس والی تھیں۔ ہر نہر اور کنویں کو رس کہتے ہیں۔ پھر فرمایا، ایسی عورتوں کے لیے آگ کا چادر، آگ کی قمیص، آگ کا کمربند، آگ کا تاج، آگ کے 2 موزے اور ان کے اوپر سخت خردار موٹا بدبودار کپڑا ہوگا جو آگ سے بنا ہوا ہوگا۔ حضرت جعفر نے فرمایا، یہ باتیں اپنی عورتوں کو سکھاؤ۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ واصل بن اسقا سے روایت کیا ہے کہ مرفوع حدیث میں روایت کیا ہے کہ عورتوں کا آپس میں خواہش پوری کرنا یہ ان کا آپس کا زنا ہے۔
تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ عبدالرزاق نے المصنف میں عبداللہ بن کعب بن مالک سے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوار ہونے والی اور جس پر سوار ہوا جائے دونوں پر لعنت کی ہے۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ میں سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بعد عدنان بن عد بن زید بن البرا اور عراق السری۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھا، ہلاک ہو گئے عاد اور سمود اور رس والے اور اس کے درمیان بہت سی جماعتیں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پھر ام سلمہ نے فرمایا، عراق السری سے مراد ہے اسماعیل زید ہم یسی برانیت۔ تفسیر در منشور جلد 6 صفحہ 271۔ اصحاب رس سے قوم سمود کی باقی ماندہ لوگ مراد ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہ گئے تھے۔ ضحاک وغیرہ مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب صالح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر ایک مقام پر جس کو اب حضر موت کہتے ہیں جا کر مقیم ہو گئے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے اور یہ لوگ ایک کنویں پر جا کر ٹھہر گئے اور یہی حضرت صالح علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس مقام کو حضر موت کہتے ہیں۔ پھر ان کی نسل میں بت پرستی رائج ہو گئی۔ اس کی اصلاح کے لیے حق تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ اس کے بعد ان پر خدا کا عذاب آیا۔ ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا اور عمارتیں ویران ہو گئی، اور یہ عبرت کے لیے کافی ہے۔ تفسیر جلالین جلد 3 صفحہ 261۔ اصحاب رس کے متعلق ایک ہی راوی کے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ابن عباس کا ایک قول ہے کہ یہ سمود والوں کی ایک بستی تھی۔ ابن عباس کا دوسرا قول ہے کہ آذربائیجان کے ایک کنویں کے پاس ان کی بستی تھی۔ اکرمہ کا ایک قول ہے کہ یہ فلج یمامہ والے تھے جن کا ذکر سورہ یاسین میں آیا ہے۔ اکرمہ کا دوسرا قول ہے کہ انہیں کنویں والے اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے پیغمبر کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ ابن جریر کا ایک قول ہے کہ اصحاب رس قوم سمود کی ایک بستی تھی۔ ابن جریر کا دوسرا قول ہے کہ اصحاب رس سورہ یاسین والے لوگ تھے اور ان کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ تبصرہ: ایک ہی راوی اصحاب رس کے متعلق الگ الگ رائے رکھتا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب رس کے بارے میں راوی یقینی علم نہیں رکھتا، بلکہ یہ راویوں کی ذاتی قیاس آرائیاں ہیں، اس لیے وہ سب الگ الگ باتیں کرتے ہیں۔ اصحاب رس کے متعلق ایک حدیث میں ہے، ایک روایت ہے جو محمد بن کعب کرزی سے نقل کی گئی ہے، جس نے یہ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے روز جنت میں سب سے پہلے ایک حبشی غلام داخل ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک نبی اس کی اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نبی پر اس سیاہ غلام کے سوا اور کوئی ایمان نہیں لایا تھا۔ بستی والوں نے ایک گڑھا کھودا اور اپنے نبی کو زندہ اس میں پھینک دیا تھا اور اس گڑھے پر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا تھا۔ وہ سیاہ غلام اپنی پشت پر لکڑیاں کاٹ کر لاتا تھا، انہیں بیچتا، اس سے کھانا اور مشروب خریدتا۔ اس پتھر کو ہٹانے میں اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا، یہاں تک کہ وہ کھانا اس نبی تک لٹکا دیتا
इस असना में कि वो लकड़ियां काट रहा था कि वो सो गया, तो अल्लाह ताला ने 7 साल तक उसे सुलाए रखा। फिर वो उठा, लकड़ियों का गट्ठा उठाया, उसे बेचा और खाना पानी कंवे के पास लाया, तो उस नबी को न पाया। उस नबी की कौम को अल्लाह ताला ने एक निशानी दिखाई, तो उन्होंने उसे निकाला, उस पर ईमान लाए, उसकी तस्दीक की और वो नबी विसाल फरमा गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो स्याह गुलाम सबसे पहले जन्नत में दाखिल होगा। तबसरा, जो हदीस असहाबुल रस के सिलसिले में पेश की गई हैं, इस हदीस की रवायत अपनी सनद के लिहाज से भी काबिल जरा है और रवायत के एतबार से भी। चुनाचे मुहद्दिसीन कहते हैं कि ये तवील दास्तान खुद मोहम्मद बिन कब की जानिब से है, जिसको उन्होंने इसराइलियात से अखज़ करके बयान किया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अलावा अजीम, कुरान पाक सराहत के साथ कहता है कि असहाब रस भी हलाक शुदा कौमों में से एक कौम है, और ये रवायत उसके खिलाफ उनको निजात याफ्ता बयान करती हैं। हता कि कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम असहाब रस, ये सब अल्लाह ताला के अजाब से तबाह शुदा कौमें हैं और उनके आसार आज भी मौजूद हैं। इसलिए ये कतन गलत है। और रवायत का वो जुमला जो कोसैन में अब्द अस्वद से मुतल्लिक हैं, अगर बसनद सही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित भी हो जाए तो भी उसका असहाब रस के वाक़े से कोई ताल्लुक नहीं है। इब्ने जरीर ने भी इस रवायत को नकल करने के बाद उस पर इस किस्म की जरह वारिद की है। कससुल कुरान जुल्द 3 सफ़ा 62।